اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے نجات، اور اس کا ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ ہے، میں بیان کر دوں۔ گزشتہ دنوں میں ایک مناظرہ پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے، کتاب کا PDF میں موجود ہے انٹرنیٹ میں، مناظرہ حافظ آباد، جو کہ مسیحی مذہب کی نمائندگی کرنے والوں میں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والوں کے مابین ہوا۔ جو مسیحی مشنری تھے، اس میں ایک معروف، جنہوں نے کتابیں بھی کافی عیسائیت پر لکھی ہیں، ان کا نام ہے حاجی، باقاعدہ انہوں نے حج کیا ہوا تھا، سلطان خان پال، حاجی سلطان خان پال۔ یہ 1903 میں انہوں نے مسیحیت اختیار کی، مسیحی مذہب اختیار کر لیا۔ پہلے یہ باقاعدہ مناظرے کیا کرتے تھے مسیحی پادریوں کے ساتھ، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کیوں مسیحی ہو گیا، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور وہ کتاب انہوں نے 1928 میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال پہلے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، تو باقی انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ بہرحال اس مناظرہ میں میں نے پڑھا، اسی مناظرہ جو کتاب ہے نا، مناظرہ حافظ آباد، اس میں وہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، باقی حصہ میں چھوڑتا ہوں۔ آج اس کے بعد پہلا پرچہ اہل حدیث 28 ستمبر 1928 دیکھا، مگر اس میں وہ مراسلہ درج نہیں ہے، یعنی انہوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ اس کا جواب جو ہے میری کتاب میں مسیحی کیوں ہو گیا۔ اسی مناظرہ کے دوران ہی انہوں نے ان کو دیا، مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو، اور کہا کہ اس کا تحریری جواب دیں۔ وہ تو پادری صاحب تو کہتے تھے کہ تقریری مناظرہ ہو، لیکن مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے کہا کہ نہیں، تحریری مناظرہ ہونا چاہیے، تو اس پر انہوں نے وہ کتاب ان کو دی کہ پھر اس کا جواب لکھیں۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دوسرا پرچہ 13 اکتوبر 1928 کو شائع ہوگا، اگر اس میں بھی وہ درج نہ ہوگا، یعنی اس میری کتاب کا جواب، تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ اسے چھاپنا نہیں چاہتے، چونکہ وقت تنگ ہے۔ بدریہ اخبار حضرات جناب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر چاہیں تو 1 ہفتہ کی اور مہلت لے لیں اور 10 اکتوبر 1928 کے اہل حدیث میں اسے شائع کر دیں، لیکن اگر 13 اکتوبر 1928 تک نہ آپ کا جواب آئے گا اور نہ وہ مضمون ہی اہل حدیث میں چھپے گا، تو جان لیجئے کہ 12 اکتوبر کو میں دوسرے اخباروں میں اسے درج کرنے پر مجبور ہوں گا، اور آپ کو شکایت کی گنجائش نہ ہوگی، اور پبلک جان لے گی کہ شیر پنجاب میدان کرتاس اہل حدیث میں ہی کھلے مکتوب کے ہوائی فیر چلا سکتے ہیں۔ شیر پنجاب سے مراد ہے مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، کیونکہ انہوں نے اپنا جو لقب ہے شیر پنجاب دیا ہوگا، مگر افغان شیر کے مقابل آنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اتمام حجت کی غرض سے یہ اعلان شائع کر رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کنج خاموشی میں پناہ گزین ہونے کو ہی ذریعہ عافیت سمجھیں گے، نہ مضمون کو اخبار میں درج کریں گے اور نہ جواب ہی دیں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو لکھا
یہ اسی مناظرہ کے صفحہ 18 پر ہے۔ جب میں نے آپ کو پھر کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا تو للکارا اور کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقریری مباحثہ سے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مباحثہ تحریری کہتے رہے، اور مباحثہ تحریری، اور اس پر میں نے اپنے رسالہ میں مسیحی کیوں ہو گیا کو آپ کی طرف پھینک کر کہا کہ آپ کو تحریری مباحثہ کا اس قدر شوق ہے تو میرا یہ رسالہ ہے جس میں نجات ہی پر بحث ہے، اور 7 سال سے آپ کی چھاتی پر مونگ ڈل رہا ہے، آپ اس کا جواب لکھ دیں، پبلک خود ہی فیصلہ کرے گی۔ اگر آپ کا جواب ایسا معقول ہو کہ میرا قلم پھر اس پر نہ اٹھ سکے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اگر دنیا بھر کے مسلمان مل جائیں تب بھی اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اگر آپ میں کچھ بھی دم ہو تو اس 7 سال کے عرصہ میں اس کا جواب ضرور شائع کرتے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس رسالہ سے بے خبر ہیں، کیونکہ آپ کے اخبار میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے ان کا چیلنج۔ میں نے اپنی 1.5 ہفتہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید مجھے اس کا جواب کہیں سے مل جائے شائع شدہ، لیکن بہرحال مجھے نہیں ملا۔ ان کی اور کتابیں ہیں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نجات کی موضوع پر اس رسالہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی جواب میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے انہوں نے جواب لکھا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ چونکہ انہوں نے چیلنج دیا تو پھر میں نے اس پر سوچا کہ اسی موضوع پر کیوں نہ تقریر کی جائے، اسی موضوع پر کیوں نہ ایک پروگرام کیا جائے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اسی موضوع پر ہے۔ ہم جائزہ لیں گے نمبر 1 کہ کیا مسلمانوں نے اس کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو میں عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے عیسائی مذہب اختیار کرنے سے بھی پہلے باقاعدہ ایک مناظرہ ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، مسیحی حضرات جو ہیں ان کے چوٹی کے جو نمائندہ جو انہوں نے خود منتخب کیے تھے عبداللہ آتم کے ساتھ، وہ بھی پہلے مسلمان تھے اور انہی کی طرح انہوں نے بھی مسیحی مذہب اختیار کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو کہ کیا اس میں کچھ مسیحی اس مناظرہ میں نجات کے موضوع پر کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنے رسالہ میں دلائل دیے ہیں اس قرآن کریم کے حوالے سے اور مسیحی مذہب کے حوالے سے، ان کا بھی پھر جائزہ لیں گے۔ جی محترم، جب ہم جائزہ لیتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مباحثہ کا، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ میرے کل کے بیان میں نجات کے بارے میں کچھ لکھنا رہ گیا تھا۔ نجات کی حقیقت کیا ہے اور سچے حقیقی طور پر کب اور کس وقت کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نجات پا گیا؟ آپ اب جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے نجات کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اب میں اس کا حوالہ ڈھونڈ کے قرآن سے تو وہ آیت ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ جی اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ بقرہ آیت نمبر 112 اور 113 کا حوالہ دیا ہے۔ 112 میں تو یہ ذکر ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے دعوے کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔
وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔ تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے ان دعووں کا تو خود قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے صرف دعوے ہیں۔ اس پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ جی، یہ آیت لکھ کر حضور فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا مگر وہی شخص جو یہودی ہوگا یا نصرانی۔ یہ ان کی بے حقیقت آرزویں ہیں۔ کہو لاؤ برہان اپنی اگر تم سچے ہو، یعنی تم دکھلاؤ کہ تمہیں کیا نجات حاصل ہو گئی ہے، بلکہ نجات اس کو ملتی ہے جس نے اپنا سارا وجود، یہ اگلی آیت میں مضمون ہے، سارا وجود اس کی راہ میں سونپ دیا، یعنی اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اس کی راہ میں لگا دیا، اور وہ بعد وقف کرنے اپنی زندگی کے نیک کاموں میں مشغول ہو گیا اور ہر ایک قسم کے اعمال حسنہ بجا لانے لگا۔ پس وہی شخص ہے جس کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس سے ملے گا، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ اس سے اگلی آیت میں مضمون بیان ہوا ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ پس وہی شخص ہے جس کو اس کا اجر اس کے رب سے ملے گا، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، یعنی وہ پورے اور کامل طور پر نجات پائیں گے۔ اس مقام میں اللہ جل شانہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی نسبت فرما دیا کہ جو وہ اپنی اپنی نجات یابی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف ان کی آرزویں ہیں، اور ان کی آرزوؤں کی حقیقت جو زندگی کی روح ہے ان میں ہرگز نہیں پائی جاتی، بلکہ اصلی اور حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اس کی حقیقت نجات یا بندہ کو محسوس ہو جائے، یعنی جو نجات یافتہ ہے اس کو اسی دنیا میں پتہ چل جائے، اسی دنیا میں اس میں نشانیاں ظاہر ہو جائیں جو ایک نجات یافتہ شخص کی ہوتی ہے۔ باقی دعوے تو سارے کرتے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور وہ اس طرح پر ہے کہ نجات یا بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق عطا ہو جائے کہ وہ تمام وجود خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے۔ نجات دہندہ یا نجات یابندہ کو محسوس ہو جائے، وہ اس طرح پر کہ نجات دہندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق عطا ہو جائے کہ وہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے، اس طرح پر کہ اس کا مرنا اور جینا اور اس کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اور اپنے نفس سے وہ بالکل کھویا جائے اور اس کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو جائے، اور پھر نہ صرف دل کے عزم تک یہ بات محدود رہے بلکہ اس کی تمام جوارے اور اس کی تمام قوا اور اس کے تمام قوا اور اس کی عقل اور اس کا فکر اور اس کی تمام طاقتیں اسی راہ میں لگ جائیں، تب اس کو کہا جائے گا کہ وہ محسن ہے، یعنی خدمت گزاری کا اور فرما برداری کا حق بجا لایا۔ جہاں تک اس کی بشریت سے ہو سکتا تھا سو ایسا شخص نجات یافتہ ہے، اور جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ تو کہہ دے کہ نماز میری اور عبادتیں میری اور زندگی میری اور موت میری تمام اس اللہ کے واسطے ہے جو
رب ہے عالموں کا جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی درجہ کے حاصل کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اول مسلمانوں کا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ نے اس نجات کی علامات اپنی قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ لکھتا ہے کیونکہ جو کچھ فرمایا گیا وہ بھی ایک حقیقی ناجی کے لیے مابل امتیاز ہے، لیکن چونکہ دنیا کی آنکھیں اس باطنی نجات اور وصول اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور دنیا پر واصل اور غیر واصل کا امر مشتبہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی نشانیاں بھی بتلا دی۔ کیونکہ یوں تو دنیا میں کوئی بھی فرقہ نہیں کہ اپنے کی غیر ناجی اور جہنمی قرار دیتا ہے، کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں، بلکہ ہر ایک قوم کا آدمی جس کو پوچھو اپنی قوم کو اور اپنے مذہب کے لوگوں کو اول درجہ کا نجات یافتہ قرار دے گا۔ اس صورت میں فیصلہ کیوں کر ہو؟ تو اس فیصلہ کے لیے خدا تعالی نے حقیقی اور کامل ایمانداری اور حقیقی اور کامل نجات یافتہ لوگوں کے لیے علامتیں مقرر کر دی ہیں اور نشانیاں بتا دی ہیں۔ یہ حوالہ جو ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جس سے میں پڑھ رہا ہوں وہ الگ چھپی ہوئی ہے کتاب جنگ مقدس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ براہین روحانی خزائن کا حوالہ دوں، تو میں اب وہیں سے پڑھتا ہوں اور وہیں سے ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیتا جاؤں گا۔ پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ جو آیات پڑھنے لگا ہوں قرآن کریم سے، سورہ یونس آیت نمبر 65 کا حوالہ دیا ہے حضور نے، 63 سے لے کر 65 تک۔ حضور فرماتے ہیں، اس کا عربی متن درج کر کے اس کا ترجمہ میں قرآن سے پڑھ رہوں گا، بعد میں حضور نے جو وضاحت کی ہے اس کا بھی ترجمہ پڑھ دوں گا۔ سنو کہ یقیناً اللہ کے دوست ہی ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی پر عمل پیرا تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بات بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک حضور نے نشانی بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضور نے جو تشریح کی ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، یعنی خبردار ہو، تحقیق وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ کے رسول کے تابع ہو گئے، پھر پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور نیز آخرت میں بشرا ہے، یعنی خوشخبریاں ہیں، یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعہ سے اور نیز مکاشفات سے ان کو بشارتیں دیتا رہے گا۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ان کے لیے مقرر ہو گئی، یعنی اس کامیابی کے ذریعہ سے ان میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا۔ جو سچے نجات یافتہ نہیں ان کے مقابل میں دم نہیں مار سکیں گے۔ پھر آگے حضور ایک اور قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31-33۔ جی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، نجات کے مضمون کے سلسلہ میں اب حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص نجات یافتہ ہو اس کی کوئی نشانیاں تو ہونی چاہیے، صرف دعووں سے تو نجات یافتہ نہیں کہ ہو سکتا، اور وہ نشانیاں اس دنیا میں معلوم ہونی چاہیے لوگوں کو جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نشانیاں ان کی اپنی کتاب میں ان کی اپنی کتاب کی بیان کردہ ہوں، اپنی طرف سے نہیں نشانیاں بنا لیں جو چاہیں، اور دوسری یہ کہ وہ اسی دنیا میں ان نشانیوں کا ظہور ہونا چاہیے ان لوگوں میں جو کہ اپنے آپ کو نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 اور 33 لکھ کر،
यानी जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह ही है और फिर इस्तकामत इख्तियार की, उनकी ये निशानी है कि उन पर फरिश्ते उतरते हैं ये कहते हुए कि तुम मत डरो और कुछ गम न करो और खुशखबरी सुनो उस बहिश्त की जिसका तुम्हें वादा दिया गया है। हम तुम्हारे दोस्त और मतवल्ली इस दुनिया की जिंदगी में हैं और नीज आखिरत में, और तुम्हारे लिए इस बहिश्त में वो सब कुछ दिया गया जो तुम मांगोगे। ये मेहमानी है गफूर और रहीम की। इसके आगे हजूर फरमाते हैं, अब देखिए इस आयत में मुकालमा इलाहिया और कबूलियत और खुदा ताला का मुतवल्ली और मुतकफ़िल होना और इसी दुनिया में बहिश्ती जिंदगी की बिना डालना और उनका हामी और नासिर होना बतौर निशान के बयान फरमाया गया है। और फिर उस आयत में जिसका कल हम जिक्र कर चुके हैं, यानी ये कि तूती, ये चूंकि बगैर इराब के लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं कुरान करीम से, सूरा इब्राहिम आयत नंबर 26। जी, ये लिखा है तूती उकुलहा कुल्ला हीन। फिर इसका हजूर तर्जमा फरमाते हैं, तशरीही तर्जमा है, इसी निशान की तरफ इशारा है कि सच्ची निजात पाने वाला हमेशा अच्छे फल लाता है और आसमानी बरकत के फल उसको हमेशा मिलते रहते हैं। और फिर एक और मुकाम पर फरमाता है, और ये जो हवाला दिया है वो है सूरा बकरा आयत नंबर 187 का। और आगे हजूर फरमाते हैं इस आयत लिखने के बाद, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करेंगे तो उनको कह दे कि मैं नजदीक हूं, यानी जब वो लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं ये पता पूछना चाहें कि खुदा ताला हमसे क्या इनायात रखता है जो हमसे मखसूस हों और गैरों में न पाई जाएं, तो उनको कह दे मैं नजदीक हूं, यानी तुम में और तुम्हारे गैरों में ये फर्क है कि तुम मेरे मखसूस और करीब हो और दूसरे महजूर और दूर हैं। जब कोई दुआ करने वालों में से जो तुम में से दुआ करते हैं दुआ करे तो मैं उसको जवाब देता हूं, यानी मैं उसका हम कलाम हो जाता हूं और उससे बातें करता हूं और उसकी दुआ को पाया कबूलियत में जगह देता हूं। बस चाहिए कि कबूल करें हुक्म मेरे को और ईमान लावें ताकि भलाई पावें। ऐसा ही और कई मुकामात पर अल्लाह जल्ला शानहू निजात याफ्ता लोगों के निशान बयान फरमाता है। अगर वो तमाम लिखे जाएं तो तूल हो जाएगा, जैसा कि उनमें से एक ये आयत है। और अगली आयत है सूरा अनफाल आयत नंबर 30, सूरा अनफाल आयत नंबर 30। और फिर उसका तर्जमा लिखा है, ए ईमान वालो, अगर तुम खुदा ताला से डरो तो खुदा तुम में और तुम्हारे गैरों में माबेल इम्तियाज रख देगा, यानी फर्क जाहिर कर देगा इसी दुनिया में। फिर हजूर डिप्टी अब्दुल्ला आसम साहब को मुखातब करके फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, अब मैं डिप्टी अब्दुल्ला आसम साहब से बाअदब दरियाफ्त करता हूँ कि अगर ईसाई मजहब में तरीके निजात का कोई लिखा है और वो तरीक आपकी नजर में सही और दुरुस्त है और इस तरीक पर चलने वाले निजात पा जाते हैं, तो जरूर उस निजात याबी की अलामात भी उस किताब में लिखी होंगी। और सच्चे ईमानदार जो निजात पाकर इस दुनिया की जुल्मत से मुखलसी पा जाते हैं उनकी निशानियां जरूर अंजील में कुछ लिखी होंगी। आप बराहे मेहरबानी मुझको मुख्तसर जवाब दें कि क्या वो निशानियां आप साहिबान के ग्रोह में हैं या बाद ऐसे साहिबों में जो बड़े बड़े मुकद्दस और इस ग्रोह के सरदार और पेशवा और अव्वल दर्जा पर हैं पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो उनका सबूत इनायत हो, अगर नहीं पाई जाती तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज की सेहत और दुरुस्ती की निशानी ना पाई जाए तो क्या वो चीज अपने असल पर महफूज और कायम समझी जाएगी। तो देखें हजूर फिर उनसे पूछ रहे हैं कि आप निजात याफ्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आपकी किताब में निजात याफ्ता होने की कोई निशानियां बयान हुई हैं? और अगर बयान हुई हैं तो वो क्या हैं? और फिर वो किन किन लोगों में निजात याफ्ता जो अपने आप को कहते हैं पाई जाती हैं? अगर ना निशानियां बयान हुई हैं, अगर बयान हुई हैं तो वो किसी में पाई नहीं जाती, तो वो निजात याफ्ता होने का दावा कैसे कर सकता है? तो फिर ये तो सिर्फ दावा ही है ना, जैसा कुरान ने कहा है कि ये सिर्फ उनकी आरज़ुएं हैं।
پھر آگے حضور فرماتے ہیں مثلاً اگر تربت یا سکمونیاں یا ثنا، یہ دعائیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اسہال وغیرہ وغیرہ کے لیے، یعنی جب قبض وغیرہ کسی کو ہو تو اس کو یہ دعائیاں دی جائیں۔ سکمونیہ میں پس مثلاً اگر تربت یا سکمونیہ یا ثنا میں خاصہ اسہال کا نہ پایا جائے کہ وہ دستاور ثابت نہ ہو، تو کیا اس تربت کو تربت موصوف یا سکمونیہ خالص کہہ سکتے ہیں؟ ما سوا اس کے جو آپ صاحبان نے طریقے نجات شمار کیا ہے، جس وقت ہم اس طریق کو دوسرے طریق کے ساتھ جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے مقابل کر کے دیکھتے ہیں، تو صاف طور پر آپ کے طریق کا تصنع اور غیر طبعی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بپایہ ثبوت پہنچتی ہے کہ آپ کے طریق میں کوئی صحیح ذراہ نجات کا قائم نہیں، آپ کے طریق میں کوئی صحیح راہ نجات کا قائم نہیں کیا گیا۔ مثلا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو طریق پیش کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے تمام وجود کو اور اپنی تمام زندگی کو خدا تعالیٰ کے راہ میں وقف کر دیتا ہے تو اس صورت میں ایک سچی اور پاک قربانی اپنے نفس کے قربان کرنے سے وہ ادا کر چکتا ہے اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ موت کے عوض میں حیات پاوے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حیات کا وارث ہو جاتا ہے۔ پھر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تمام زندگی کو وقف کر دیا اور اپنے تمام جوارے اور اعضاء کو اس کی راہ میں لگا دیا، تو کیا اب تک اس نے کوئی سچی قربانی ادا نہیں کی؟ کیا جان دینے کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے جو اس نے باقی رکھ چھوڑی؟ لیکن آپ کے مذہب کا عدل تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زید گناہ کرے اور بکر کو اس کے عوض میں سولی دیا جائے۔ آپ اگر غور اور توجہ سے دیکھیں تو بے شک ایسا طریق قابل شرم آپ پر ثابت ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا، انسان کی مغفرت کے لیے بھی قانون قدرت رکھا ہے، اور جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، اور در حقیقت اس قانون قدرت میں جو طبعی اور ابتدا سے چلا آتا ہے ایسی خوبی اور عمدگی ہے جو ایک ہی انسان کی سرشت میں خدا تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں۔ جیسے اس کی سرشت میں گناہ رکھا ہے ویسا ہی اس گناہ کا علاج بھی رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے طور سے زندگی وقف کر دی جائے جس کو سچی قربانی کہہ سکتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اب مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ طریق نجات کا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے صحیح نہیں ہے، تو اول آپ کو چاہیے کہ اس طریق کے مقابل پر جو حضرت مسیح کی زبان سے ثابت ہوتا ہے اس کو ایسا ہی مدلل اور معقول طور پر ان کی تقریر کے حوالہ سے پیش کریں، پھر بعد اس کے انہی کے قول مبارک سے اس کی نشانیاں بھی پیش کریں، تاکہ تمام حاضرین جو اس وقت موجود ہیں ابھی فیصلہ کر لیں۔ ڈپٹی صاحب، کوئی حقیقت بغیر نشانوں کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بھی ایک معیار حقائق شناسی کا ہے کہ ان کو ان کی نشانیوں سے پرکھا جائے، سو ہم نے وہ نشانیاں پیش کر دیں اور ان کا دعویٰ بھی اپنی نسبت پیش کر دیا۔ اب یہ قرضہ ہمارا آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ پیش نہیں کریں گے اور ثابت کر کے نہیں دکھلائیں گے کہ یہ طریق نجات جو حضرت مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کس وجہ سے سچا اور صحیح اور کامل ہے، تو اس وقت تک آپ کا یہ دعویٰ ہرگز صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ آگے حضور فرماتے ہیں بلکہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ صحیح اور سچا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ کر کے بھی دکھا دیا، اور اس کا ثبوت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ براہ مہربانی آپ اس نجات کے قصہ کو بے دلیل اور بے وجہ صرف دعویٰ کے طور پر پیش نہ کریں۔ کوئی صاحب آپ میں سے کھڑے ہو کر اس وقت بولیں کہ میں بموجب فرمودہ حضرت مسیح کے نجات پا گیا ہوں، اور وہ نشانیاں نجات کی اور کامل ایمانداری کی جو حضرت مسیح نے مقرر کی تھیں وہ مجھ میں موجود ہیں، بس ہمیں کیا انکار ہے؟ ہم تو نجات ہی چاہتے ہیں، لیکن زبان کی لسانی کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا نجات دینا میں نے بچشم خود دیکھ لیا ہے۔ یہ ہے معیار
باقی مسلمانوں کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نشانیاں جو نجات یافتہ شخص کی قرآن کریم بیان کرتا ہے ان کے لیے اپنے وجود کو پیش کیا کہ آؤ جس نے وہ نشانیاں دیکھنی ہے میرے وجود میں دیکھو، میں نمائندگی کر رہا ہوں اسلام کی، میں نمائندگی کر رہا ہوں قرآن کی، میں تیار ہوں وہ نشانیاں دکھانے کے لیے، آؤ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بالمقابل اس بات کو دکھلانے کو حاضر ہوں، لیکن اول آپ 2 حرفی مجھے جواب دیں کہ آپ کے مذہب میں سچی نجات میں اس کی علامات کے پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو دکھلاؤ، پھر اس کا مقابلہ کرو، اگر نہیں پائی جاتی تو آپ صرف اتنا کہہ دو کہ ہمارے مذہب میں نجات نہیں پائی جاتی، پھر میں یک طرفہ ثبوت دینے کے لیے مستعد ہوں۔ تو یہ حضور کا وہ بیان ہے، اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 جو ہے اس کا صفحہ نمبر 143 سے لے کر 149 تک میں نے پڑھا ہے۔ تو دیکھیں جو یہ مولوی قاضی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتی میرا جواب دینے کے لیے، جواب تو پہلے دیا جا چکا تھا، افسوس انہوں نے یہ پڑھا نہیں، ورنہ شاید وہ اپنی زندگی برباد نہ کرتے اور مسیحی مذہب اختیار نہ کرتے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ جواب تو پادری صاحب پہلے ہی دیا جا چکا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیتے تو شاید آپ کی زندگی جو ہے وہ بچ جاتی۔ تو اب میں صرف 2 آیتیں جو انہوں نے پیش کی ہیں مولوی پادری صاحب نے قرآن کریم کی، جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ میں پیش کر کے تو انشاءاللہ پھر باقی پروگرام جو ہے وہ بعد میں بیان کریں گے۔ جی، آپ نے اس رسالہ میں جس کا ٹائٹل پیج لگایا جا چکا ہے میں مسیحی کیوں ہو گیا، 2 آیات قرآن کریم کی پیش کی ہیں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق کوئی شخص بھی جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتا، کوئی شخص بھی خدا کی نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ سکا ہو۔ پہلے تو میں وہ آیات پڑھوں گا اور پھر ان کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے روز روشن کی طرح یہ واضح ہوگا کہ پادری صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ سراسر غلط اور خیانت پر مبنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ترجمہ، خیانت پر مبنی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے 1903 میں وہ مسیحی ہوئے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ 1928 میں اس وقت 7 سال پہلے انہوں نے لکھی، یعنی 1921 میں تقریباً انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تقریباً کوئی 18 سال بعد اپنے مسیحی ہونے کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو رائج الوقت اپنے اس وقت مسیحی عقائد تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے، نہ کہ حقیقتاً واقعی انہوں نے اس وقت، بہرحال ہم بددنی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت دیکھا ہو، لیکن میں ایک ایسے شخص سے جو کہ مدرسہ کا طالب علم ہو، عربی کا اسکالر ہو، اس سے یہ امید نہیں کر سکتا کہ اس نے اس کا سیاق و سباق پڑھے بغیر اس کو دے دیا ہو۔ بہرحال میں وہ آیات پڑھتا ہوں۔ جی، پہلی آیت جو انہوں نے لکھی ہے وہ جو ہے اپنی ان کی کتاب میں مسیحی کیوں ہو گیا، اس کے جو میرے پاس ہے اس کا ورشن اس میں 19 صفحے پہ ہے، 19 صفحہ پہ ہے، اور یہ سورہ مریم کی آیات ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں۔
پھر جو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ وہ آیات ہیں جی سورہ مریم کی آیت نمبر 72 اور 73۔ 72 اور 73۔ جی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور تم ظالموں میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس پر اترنے والا ہے، یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ فیصلہ کے طور پر فرض ہے۔ ظالموں کا لفظ جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ترجمہ کیا ہے یہ بریکٹ میں ہے، لیکن سیاق و سباق میں سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔ پھر ہم ان کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے۔ انہوں نے صرف اوپر والی آیت پیش کی ہے، آیت نمبر 72، اور اگلی آیت جو ہے پہلے تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، کل پھر انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے کہ انہوں نے جو آیات دی ہیں اور اس پر کوئی جو اپنا نتیجہ نکالا ہے اس کا کل ہی ذکر کریں گے۔ خدا حافظ، اللہ تعالیٰ جزا دے سب کو۔ اگر اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پلیز کر سکتے جی۔ کوئی دوست کسی کا سوال؟ انشاءاللہ یہ پروگرام نجات والا ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا آئندہ بھی، اور میں بھی جب بھی میری بات ہوتی ہے مسیحیوں سے اس سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن کیا بائبل میں کچھ نجات یافتہ ہونے والوں کی، نجات یافتہ لوگوں کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں؟ اگر بتائی گئی ہیں تو کیا آپ لوگوں میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ لیکن آج تک مجھے ایک شخص بھی نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہاں میں موجود ہوں وہ جس پہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔